سوابی سے تعلق رکھنے والے 5 لوگ دریائے سندھ میں ڈوب کر ہلاک۔ یہ 5 لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں 14 اگست منانے کے لیے، یعنی کل کے روز گھر سے نکلتے ہیں کہ ہم 14 اگست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنی آزادی کا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور یہ 5 کے 5 لوگ مبینہ طور پر دریائے سندھ میں ڈوب کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ایک بچہ جب اپنے والد کے ساتھ آزادی منانے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ دریائے سندھ کا پانی بڑا ٹھنڈا ہے تو میں یہاں پر نہا نہ لوں، تو وہ نہا رہا ہوتا ہے۔ اس دوران دریائے سندھ کی لہریں تیز ہوتی ہیں، تیز پانی کے بہاؤ کی زد میں وہ آتا ہے اور وہاں پر ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے۔ کنارے پر کھڑا اس بچے کا والد جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے کہ میں اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کروں۔ وہ بچہ تو ڈوب جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کا والد بھی ڈوب جاتا ہے۔ جب اس کا دوسرا بھائی اس بچے کا، یعنی جس کا والد بھی ڈوب رہا ہوتا ہے، وہ خود بھی ڈوب رہا ہوتا ہے، اس کا دوسرا بھائی دیکھتا ہے دریا کے کنارے پہ کھڑا ہوا کہ میرا والد بھی ڈوب رہا ہے، میرا بھائی بھی ڈوب رہا ہے، تو وہ بھی پیچھے چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ تینوں جوان، یعنی ایک والد اور اس کے 2 بیٹے دریائے سندھ میں ڈوب کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ 2 اور نوجوان جو وہاں پر نہا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس دریا کی لہروں کی زد میں آتے ہیں اور وہ بھی وہاں پر ڈوب کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی آزادی منانے کے لیے یہ گھر سے نکلے تھے اور ان کو خیال آتا ہے کہ ہم وہاں پر نہا لیں، اور وہ نہانا ان کا آخری نہانا ثابت ہوتا ہے اور یہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ خدا را خیال کریں، دریائے سندھ کا آپ کو پتہ ہے، نہ صرف یہ بلکہ جتنے بھی دریا ہیں اپنے بچوں کو وہاں پر نہانے سے روکیں، کیونکہ اللہ کی کرنی کبھی بھی ہو سکتی ہے، کبھی بھی اس کا نہانا وہ آخری ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اپنی احتیاط ضروری ہے۔ آپ اگر وہاں پر گئے ہیں، آپ جائیں وہاں پر تصاویر بنائیں، لیکن آپ کو اتنے تیز بہاؤ میں نہانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ دریا کی گہرائی کتنی ہوتی ہے کہ وہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے جب بہاؤ تیز ہوتا ہے تو کشتی بھی ڈولنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہاں پر نہا رہے ہیں اور پھر بعد میں اس کی انتظامیہ کو قصوروار قرار دیا جاتا ہے۔ ہاں، انتظامیہ کا یہ فرض ضرور بنتا ہے کہ وہاں پر باڑیں لگائی جائیں تاکہ یہاں پر کوئی بھی کسی بھی دریا میں نہا نہ سکے، یا پھر انتظامیہ اگر ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تو میں نے اکثر سنا ہے دریائے راوی میں، لاہور میں اکثر میرا جانا ہوتا رہتا ہے، وہاں پر ہم انتظامیہ سے جب بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نہانے سے کیوں نہیں روکتے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم ان کو نہانے سے روکیں تو یہ ہمارے گلے کو پڑتے ہیں، ہم سے بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ڈوبنا ہے تو ہم نے ڈوبنا ہے، آپ کو کیا ہے، ہم نہا رہے ہیں تو ہمیں نہانے دیں۔ تو ایسا رویہ ہمیں نہیں رکھنا بلکہ انتظامیہ کا ساتھ دینا ہے، اور انتظامیہ کو بھی سخت قانون نافذ کرنا پڑے گا تاکہ کوئی بھی کسی بھی دریا میں نہانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے، اس کو جیل میں پکڑ کر ڈالا جائے، اور اس کے خلاف سخت قانونی، جب 4 5 6 10 12 ایسے واقعات ہوئے ہیں تو اس کے بعد انتظامیہ کو نوٹس لینا پڑے گا اور اس طرح کے واقعات کو روکنا پڑے گا۔ کتنی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں، انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کو سخت سزائیں دیں تاکہ کوئی بھی اس طرح کی حرکت نہ کرے اور اپنی جان کو اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی جان کو بھی محفوظ رکھ سکے۔ اب یہ بچہ خود تو نہا رہا تھا، اس کو بچانے کے لیے اس کا والد بھی چھلانگ لگا دیتا ہے، وہ بھی ڈوب جاتا ہے، اس کا دوسرا بھائی ان دونوں کو بچانے کے لیے چھلانگ لگاتا ہے، وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ صرف اپنی جان نہیں لے رہے، اپنے گھر والوں کو، اب اس کی ماں یا اس کی بہنوں پر کیا گزر رہی ہوگی، جس کے 3 وارث تھے، ایک اس کا باپ اور 2 اس کے بھائی، وہ تینوں کے تینوں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، نہ صرف وہ بلکہ 2 اور شخص بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کس طرح کی حرکتیں ہم کر رہے ہیں؟ کیا یہ صرف انجوائمنٹ ہے؟ انجوائمنٹ کے لیے آپ پورا کا پورا گھر تباہ کر رہے ہیں۔ اب ان کی جو والدہ ہے یا ان کی جو 2 بہنیں ہیں وہ کیا کریں گی؟ وہ کس طرح زندگی گزاریں گی؟ ان کے سر پر تو کوئی بھی نہیں رہا، وہ والد بھی چلا گیا، اس کے بھائی بھی چلے گئے۔ اب میرا خیال ہے ان کے لیے زندگی گزارنی کتنی مشکل ہوگی۔ بعد میں پچھتاوا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو چاہیے کہ آپ احتیاط کریں، اور اس طرح کے واقعات کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ کو بھی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے۔ اب اس کا قصوروار کس کو ٹھہرائیں؟ انتظامیہ کو ٹھہرائیں یا پھر ان بچوں کو، اس کے والد کو ٹھہرائیں جس نے نہانے دیا اپنی اولاد کو؟ بہرحال جی، کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، اپنی رائے سے ضرور اظہار کریں کہ اس طرح کے واقعات کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں دیں اجازت، اللہ نگہبان۔